ہمارے ایک دوست ہے پشاور سے, وہ چلے گئے باہر کسی کنٹری میں, کنٹری کا نام نہیں میں لوں گا, مسائل کھڑے ہوتے ہیں آج کل. کنٹری میں گئے, بہت شوق تھا ان کو باہر جانے کا, پٹھان تھے وہ, پٹھانوں میں تو بڑی دوست کہتا ہے میں کھلاؤں, وہ کہتا ہے میں کھلاؤں, وہ تو بڑا ایک بندہ کما کے پورے خاندان کو کھلا رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میں یہاں آیا تو یہاں تو سارے مطلب پرست. کہہ رہا ہے پھر مجھے ایک انگریز دوست ملا, انگریز نہیں یعنی جو یورپ, جس سارے انگریز تو نہیں ہوتے نا, انگریز تو وہ ہوتے ہیں جو انگریزی بولتے ہیں, وہ تو سارے یورپین تو انگریزی نہیں بولتے. کہہ رہے پھر مجھے اس کنٹری میں ایک گورا ملا جس سے میری دوستی ہوئی, تو ہم نے کہا چلو پکنک پہ کہیں چلتے ہیں. بیٹھ گیا میرے ساتھ, میں نے کہا چلو کوئی تو ریلیٹیو, کوئی تو ریلیشن ہوا. کہہ رہے ایک جگہ گاڑی روکی, اس نے کہا میں کھانا کھاؤں گا اور میں برگر لے کے آتا ہوں, کہیں حلال برگر کی دکان ہوگی, اس نے بتا دی ہوگی. کہہ رہے کمبخت ایک برگر لے کر آیا, خود بیٹھ کے میرے سامنے کھا رہا ہے. تو میں نے کہا میرا برگر, کہہ رہے جا کے لے لے اپنے پیسوں سے. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو, خدا کی قسم, خدا کو اگر سوسائٹی سے نکال دو نا, ہم سب کا انجام بولو یہی ہے. اور یہ جو مذہب سے بغاوت کرنے والے لوگ ہیں, ان کو یہ بات عجیب بھی نہیں لگ رہی. یہ جب میرا بیان سنتے ہیں کہتے ہیں مفتی کیسی باتیں کر رہے ہیں, تو ٹھیک تو ہے, وہ اپنے پیسوں سے اپنا برگر کھا رہا ہے, ہم اپنے پیسوں سے اپنا برگر کھا رہے ہیں. بیگم اپنے کے پیسوں سے خود چائے بنا رہی ہے, ہم اپنے پیسوں سے خود چائے بنا رہے ہیں. کیا خیال ہے, اس میں کیا حرج ہے؟ ابا خود اپنے پیسوں سے کھا رہا ہے اور بیٹا خود اپنے پیسوں سے کھا رہا ہے. ابا کو ضرورت ہے پیسوں کی تو گورنمنٹ دے ان کو, میں کیوں دوں؟ تو کہتے ہیں بہترین خاندانی نظام ہے. بہترین خاندان ہے ہی نہیں تو نظام کہاں سے ہو گیا بھائی؟ تو اللہ سے ریلیشن ختم, مخلوق کا آپس میں ریلیشن بھی بولو ختم, برباد, کچھ بھی نہیں رہے گا, کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ جو میں نے آیت پڑھی نا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, یہ ہے اس موقع کی آیت. ابھی میں اس کو وضاحت کرتا ہوں اس کی. میں سب ختم, برباد. ہمارے یہاں واقعات ہو رہے ہیں, ابا مر گئے, شام کو آپ پروگرام میں جا رہے ہو, اگلے دن پروگرام میں جا رہے ہو. سیکولر لبرل لوگ کہہ رہے ہیں بہترین کام, بہترین کام. یورپ اس سے آگے جا چکا ہے. ان کے ہاں جس دن شوہر مرتا ہے, بیگم اس دن جاب پہ جا رہی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس دن جاب پہ جا رہی ہوتی ہے. اور وہ گورے بڑی تعریف کرتے ہیں, اپنے پروفیشن کے ساتھ مخلص ہے, اپنے پیشے کے ساتھ کیا ہے بولو مخلص. ہسبینڈ مر گیا لیکن جاب سے چھٹی نہیں کی, یہ ہے انسانیت. باپ کا انتقال ہو گیا مگر ٹماٹر کی ریڑھی اس دن بھی لگا رہا ہے. ماں مر گئی ہے اسی دن, لیکن آپ اس دن گول گپے بیچ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ٹماٹر کی ریڑھی سے محبت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ٹماٹر سے محبت ہے نا, ماں سے اتنی بھی بولو اتنی بھی نہیں ہے. اصل میں تو یہ ہے, اتنی بھی نہیں ہے ماں سے. تو اسلام جب اللہ زندگی میں ہوگا تو پھر کیا ہوں گے آپس میں بولو ریلیشن ہوں گے. کیسے ہوں گے ریلیشن؟ مادہ پرستی پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ مادہ پرستی لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اسباب سے ہوتا ہے. سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اسباب سے. بات صحیح ہے, سب کچھ اسباب سے ہوتا ہے, لیکن جہاں اللہ کہہ دے کہ یہاں اسباب سے نہیں ہوگا, میرے ارادے سے ہوگا, تو پھر عقل کو اللہ کے سامنے قربان کر دینا چاہیے, کیونکہ اللہ سے زیادہ ہماری عقل نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر, مادہ پرس آدمی کی نظر میں کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب اللہ نہیں ہے تو ظاہر ہے اسباب ہے, اور اسباب میں دولت, صحت, شہرت, یہ سب کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ سب چیزیں دوسروں کے لیے قربان کرنے سے اسباب یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کم ہو جاتی ہیں. آپ کی لائف میں خوشیاں بھی کم ہو جاتی ہیں, کیونکہ خوشی کے اسباب یہ اختیار کرو. اور خوشی کے اسباب کیا ہے؟ ذمہ داریوں سے جان چھڑانا. اس سے انسان کیا ہوتا ہے؟ خوش. تبھی وہ ابا اور اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں, کیونکہ گھر میں رہیں گے ٹینشن دیں گے. تو اس لیے بہتر حل کیا ہے خوشیوں کا؟ ابا کو کہاں رکھا جائے بولو اولڈ ہاؤس میں. اماں کو کہاں رکھا جائے بولو اولڈ ہاؤس میں.
بیوی پہ خرچ کرنے سے خوشی کم ہوگی، پیسے کم ہو جائیں گے، لہذا بیوی خود کما کے خود کھائے، اس پہ خرچ کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے۔ بچے بھی مت پیدا کرو، کیونکہ بچے پیدا ہوں گے تو ذمہ داریاں بڑھیں گی، ذمہ داریاں بڑھنے سے خوشیاں زیادہ نہیں ہوتی بلکہ خوشیاں کم۔ تو انڈیویجول لائف ہر شخص گزارے اور اسٹرگل کر کے دولت، عزت، شہرت کمائے، اور بالآخر مرنے کے بعد پھر قبر میں ٹینشن زیادہ ہے، قبر مہنگی بھی ہوتی ہے، اس کے لیے جگہ بھی چاہیے، اور پھر نماز جنازہ اور یہ سب مسلمانوں کے جو مسائل ہیں، کفن وفن، یہ سب چیزوں سے بچنے کے لیے آج کل ان ملکوں میں ایک نیا طریقہ آیا ہے، بھائی مردے کو آپ لٹائیں پھٹے پہ اور اوون میں ڈالیں، آپ چند سیکنڈوں میں تکا کباب آپ کی خدمت میں پیش۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو ان کی لائف میں انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ، مرنے کے بعد بھی ٹینشن، اب مر گیا تو کیا کریں، کرے قبر میں کیڑوں نہیں کھانا ہے نا اس کو، تو بھائی تو مرا ہے تو بعد والوں کو ٹینشن کیوں دے کے جا رہا ہے؟ ہمارے یہاں کوئی بندہ مر جائے تو غسل ہے، کفن ہے، پھر قبر ہے، پھر اس قبر پہ دعائیں بھی ہیں، پھر وغیرہ وغیرہ، پھر اصحال ثواب، اور ابا کے لیے کنواں، اور مسجد میں دیکھا ہو نا یہ جمشید بھائی، مرحوم جمشید کے لیے، مرحوم جو بھائی جو نہ ہوں زندہ ہوں ان سے پیشگی معذرت، بہت سے جمشید مرحوم بھی تو ہے نا، تو یہ پنکھا جمشید مرحوم کے لیے، مسجدوں میں دیکھا ہوگا، اب تو کم ہو گیا، پہلے بہت لکھا ہوتا تھا، یہ جو دریا ہے یہ فلاں صاحب کے اصحال ثواب کے لیے، یہ ہوتا ہے لوگوں میں۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، تو جب آپ کی زندگی میں مذہب نہیں ہوتا نا تو تمام تر ٹینشنوں، ذمہ داریوں سے آپ آزاد ہوتے ہو، کیونکہ آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ذمہ داریوں سے آزاد ہونے سے میری خوشیاں بڑھیں گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ انسانی عقل یہی کہتی ہے، انسانی عقل کہتی ہے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرو گے یا ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے کے بجائے اپنی رسپانسبلٹی پہ گھر میں پالو گے تو آپ کی آمدن بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گی۔ دنیا میں کوئی ماہر شماریات، اکاؤنٹنگ کا ماہر ایسا ہے جو کہتا ہے کہ خرچ کرنے سے آمدن بڑھتی ہے؟ ساری دنیا کے سارے انسان اس بات پر متفق ہیں کہ آمدن سیونگ سے بڑھتی ہے، خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن مذہب کچھ اور کہتا ہے، مذہب کہتا ہے کہ آمدن سیونگ سے بڑھتی ہے، بے شک، لہذا سیونگ کیا کرو، لیکن جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرنے سے آمدن بڑھتی ہے۔ اب جو اپنی عقل کو اللہ سے زیادہ، اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، لہذا وہ صدقات و خیرات نہیں کرتے۔ لیکن کچھ خوش قسمت ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی جب اللہ نے کہہ دیا تو ہماری عقل اللہ سے آگے نہیں ہو سکتی، لہذا اللہ کے کہنے پہ صدقہ خیرات کریں گے۔ میں اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑی سی رقم ہدیہ دیا کرتا تھا، ہم تو طالب علم تھے، ہمارے پاس جیب میں جتنے پیسے ہوتے تھے لسی میں اور چائے پراٹھوں میں نکل جاتے تھے، تو تھوڑے سے پیسے میں اپنے شیخ کو ہدیہ دیا کرتا تھا۔ تو ایک لفافے پہ میں 5 روپے ڈال کے یا تھوڑے سے اماؤنٹ تھا اس پہ لکھتا ہدیہ، اور دوسرے میں صدقے کی کچھ رقم۔ حضرت نے کہا تھا کہ ہر طالب علم ہر مہینے کچھ نہ کچھ صدقہ نکالے اپنی آمدن سے، تو تھوڑی سی رقم میں لفافے میں ڈال کے اس پہ پتہ ہے کیا لکھتے تھے ہم لوگ؟ وظیفۃ لتوسعۃ الرزق۔ اس لفافے کا نام تھا یہ وظیفہ ہے رزق بڑھانے کا، یعنی حضرت نے صدقے کا نام صدقہ نہیں رکھا ہوا تھا بلکہ یہ رکھا ہوا تھا کہ اپنی آمدن بڑھانے کا وظیفہ۔ آج کل لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں نا، یہ 100 دفعہ پڑھو گے صبح تو آمدن بڑھے گی، یہ شام 100 دفعہ پڑھو گے تو آمدن بڑھے گی۔ حضرت فرماتے تھے وظیفہ آمدن بڑھانے کا یہ ہے کہ صدقہ کیا جائے۔ تو اس لفافہ جس پہ صدقے کی رقم ہوتی تھی اس لفافے پہ لیبل کیا لگا ہوتا تھا؟ آمدن بڑھانے کا وظیفہ، آمدن بڑھانے کا وظیفہ۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں مفتی صاحب کہاں سے آ رہا ہے یہ 4 کہاں سے پال رہے ہو، 19 بچوں کو کہاں سے کھلا رہے ہو، صدقہ شروع کر دو، آمدن بڑھانے کا کیا ہے؟ تو اس لیے قرآن نے ایک بات کہی ہے کہ اسلام سے فائدہ انہی لوگوں کو ہوگا الذین یؤمنون بالغیب۔ شروع میں اللہ نے غیب کی تلوار چلا دی ہے، جو اللہ کی باتوں کو بغیر دیکھے یقین کریں گے، اسلام سے فائدہ وہی اٹھائیں گے۔
اور جو یہ کہیں گے کیسے صدقے سے رقم کیسے بڑھتی ہے، وہ سوچتے رہیں گے اور مر جائیں گے. اسلام نے ہمیں بتایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو توکل کا موقع کیا ہے؟ جہاں اسباب یہ کہہ رہے ہوں کہ کامیابی اس میں ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہو کہ کامیابی اس میں نہیں ہے، اسباب اور اللہ آپس میں ٹکرا رہے ہوں، تو وہاں جو اسباب کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ اس کا اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہے. اور جو اللہ کے آرڈر کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا یہ اس کی علامت ہوگی یہ اسباب کو اصل نہیں سمجھتا، یہ اسباب بنانے والے کو اصل سمجھتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ بیمار ہیں، آپ اللہ پہ توکل کر رہے ہیں کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، علاج نہیں کرتا، مر جائے گا آپ، تو یہ توکل نہیں ہے. کیونکہ یہاں اسباب اور اللہ کا حکم آپس میں ٹکرا رہے ہیں آپس میں؟ نہیں ٹکرا رہا. اللہ نے کب کہا کہ علاج نہیں کرو بھائی؟ آپ جاب نہیں کر رہے، کاروبار نہیں کر رہے، لوگ کہتے ہیں پیسہ کیسے آئے گا، آپ کہیں اللہ پہ اعتماد، اللہ کھلائے گا. تو بھائی اللہ نے تو حکم دیا ہے کاروبار کر، دکان چلا، جاب کر. یہاں اللہ کا حکم اور اسباب آپس میں بولو ٹکرا رہے ہیں؟ بولو نا یار، کیوں نہیں بولتے آپ؟ نہیں ٹکرا رہے تو نہیں بولنا، کون سا کیا جا رہا ہے آپ کا؟ آپ دکان کھول کے بیٹھتے ہی نہیں ہو، دوپہر 2 بجے دکان کھولتے اور 3 بجے چھٹی کر کے گھر آ جاتے ہو. بیگم بول رہی ہے، بچے بول رہے ہیں ابا ایسے دکان کہاں چلے گی؟ آپ بولتے ہو چلانے والا کون ہے؟ کون ہے چلانے والا؟ اللہ. پھر مثالیں دیتے ہو، دیکھو وسیم کے پاس فری پھوکٹ کا کیسے پیسہ آ گیا، اس کی تو کوئی دکان نہیں ہے. تو یہ غلط توکل ہے. یہ وہ کیونکہ یہاں دکان کو ٹائم دینا اور اللہ کا حکم آپس میں بولو نہیں رہے، ٹکرا ہی نہیں رہے. اللہ نے کب کہا کہ دکان پہ نہیں بیٹھ؟ لیکن دکان ہے اور ادھر جماعت کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، ادھر لمبی لائن ہے گاہکوں کی، کسٹمر کی. اب شٹر گرا کے جماعت سے نماز پڑھنے میں لگ رہا ہے کہ میرا بزنس کا لاس ہوگا، اتنے سارے کسٹمر یہاں سے ٹوٹ کے غفار کی دکان پہ چلے جائیں گے اور مجھ سے یہ ٹوٹ جائیں گے. ایسے موقع پہ اللہ کیا کہتا ہے؟ دکان کھولو یا بند کر کے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھو. بولو نا ادھر توجہ. یہاں اللہ کا حکم اور کمانے کے اسباب آپس میں ٹکرا رہے. ایسے موقع کے لیے یہ آیت ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اب سوال کیسی عجیب آیت ہے. اللہ کہتے ہیں میں اس کے لیے کافی اور اس کو روزی دوں گا. اب انسانی عقل کہتی ہے روزی کیسے دے گا اللہ؟ روزی کے اسباب پہ تو میں لات مار کے آ رہا ہوں. دودھ کی دکان ہے، لائن لگی ہوئی ہے، کپڑے کی دکان ہے، لائن لگی ہوئی ہے، اور میں دکان بند کر کے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. تو اسباب تو نہیں، اسباب تو رزق پہ لات مارنے کے پیدا ہو رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں روزی دوں گا. اس کا اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا، فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. تمہارا گمان تو یہاں سے روزی ملتی ہے اور اس روزی پہ میں لات مار رہا ہوں، تو اللہ کہے گا وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہے، وہاں سے دوں گا. دوں گا کیسے؟ یہ چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے سوچ لیا تو تمہارے گمان میں آ گیا نا. تبھی علماء کہتے ہیں وہاں سے روزی آنا جہاں سے گمان ہی نہ ہو، یہ ایک ظاہری علامت ہے کہ یہ خاص کس کی طرف سے گفٹ ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، آپ کی کسی نیکی کے صلے میں. تو میرے بھائی صدقات و خیرات بھی وہی کرے گا جو جس کی زندگی میں اللہ ان ہوگا. ماں اور باپ کو پالنا، آج کل ہماری ینگسٹر میں ماں باپ سے رشتہ ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ کو میں عجیب بات بتاؤں، دیکھو میری دنیا میں بڑی ٹریولنگ ہوتی ہے، اتنا بے وقوف میں ہوں نہیں جتنا نظر آتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں 4 شادیاں کی ہیں تو دنیا کا سب سے بے وقوف انسان یہی ہے، اور 19 بچے ہیں تو سب سے بے وقوف آدمی یہی ہے. اتنا نہیں ہوں جتنا آپ سمجھتے ہو. دنیا میں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ حقوق کی باتیں، حقوق، رائٹس. آج کل بہت سارے رائٹس کی باتیں ہو رہی ہیں نا، جانوروں تک کے حقوق. سائنسدان نا جب خلا میں کسی کو بھیجنا ہوتا ہے نا چاند وان پہ، تو پہلے بندروں پہ اور چوہوں پہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں. پہلے اس کو بندر کو بھیج کے دیکھو بچ کے آ گیا
تو پھر ہم بھی ٹرائی ماریں گے. سارے تجربے انسانوں سے پہلے کس پہ ہوتے ہیں؟ جانوروں پہ, چوہوں پہ, بندروں پہ. تو ایک جانوروں کے حقوق کی ایک تنظیم نے نا رشیا میں, جب یہ ناسا والوں نے جو رشیا کے جو خلا میں بھیجنے والے سائنسدان ہیں, انہوں نے بن مانس وغیرہ پہ تجربے کیے, تو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں کھڑی ہو گئیں کہ اسٹاپ کلنگ اینیملز, جانوروں کو مارنا, کیونکہ بہت سے گئے اوپر ان کا انا للہ ہو گیا. بندر کو بھیجا, وہ شارٹی ہو گیا مارکیٹ سے نا, وہاں اس کا دم گھٹ گیا, کیا ہو گیا. ایک بن مانس بچ کے آیا تھا, تو اس کو پھر انہوں نے 10 سال تک رکھا, اس کی بڑی سیوا کی کہ یہ زندہ بچ کے آ گیا ہے. تو اس پہ لوگوں کی تنظیمیں نکل آئی تھیں کہ جانوروں کو قتل کرنا چھوڑ دو. تو جانوروں کے حقوق کے لیے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ کراچی میں اتنے کتوں کے 12 بچے پیدا ہوتے ہیں, اور دنا دن, اور سب کتے ہی ہوتے ہیں. یا تو کوئی اور مخلوق ہو رہی ہوتی تو چلو ٹھیک ہے. جتنے بچے ہوں گے بھی سارے کیا؟ کتے. میں بہت اس پہ میں نے آواز اٹھائی تھی, بھائی اتنے پیدا ہو رہے ہیں. تو کسی نے مجھے بولا جانور ہے, اس کی نسل پیدا ہو رہی ہے, تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں نے کہا پیدا کتے ہو رہے ہیں نا, یعنی اگر کتے سے کچھ اور مخلوق پیدا ہو رہی ہوتی تو ہم اس پہ مشورہ کر لیتے. 2-4 کتے بھی کافی ہوتے ہیں ٹینشن دینے کے لیے. یہاں کتوں کی ایک پوری نسل پیدا ہو رہی ہے, اور انسانوں کی نسل روکنے کے لیے فیملی پلاننگ والوں کی پوری تنظیمیں اربوں خربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اس پہ. کتوں کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. کتوں کی وجہ سے لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں. اب تو کچھ کم ہو گئے, بہت زیادہ تھے, اب بھی بہت ہیں. آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں کتے ہمارے شہر میں, کراچی میں حال خراب ہوا ہوا ہے. تو اس وقت تو بہت واقعات ہونے لگے تھے, بائک جا کے ٹکرائی, ٹانگ ٹوٹ گئی, پاگل کتے نے کاٹ لیا, بچہ مر گیا, وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس پہ مہم چلانا شروع کی, بھائی ان کتوں کو مارو. تو مجھے لوگوں نے آ کے کہا کہ جو جانوروں کے حقوق کی تنظیم ہے آپ کے خلاف کیس کر دیں گی, ایک کتا بھی آپ نے مار دیا اور ویڈیو بن گئی نہ گئے. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی کتوں کے حقوق کے محافظ بھی دنیا میں بولو ہیں. اس پہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, اور اس میں ان کو بہت کروڑوں ڈالر ملتے ہیں ان کو اس پہ خرچ کرنے کے لیے. بچوں کے حقوق کی تنظیمیں بھی ہیں, بہت سخت حقوق ہیں بچوں کے, ہونے بھی چاہیے. قاری صاحب نے بچے کو مار دیا, جیل ہو گئی, ہونی چاہیے بالکل, ہم بھی اس کے قائل ہیں. اسلام میں تو بچوں کے بہت حقوق ہیں بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی انس بن مالک 10 سال, کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں کبھی مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, اور کبھی ڈانٹا تک بھی نہیں. جائز ہے بچہ شرارت کر رہا ہو تو ماں باپ اٹھا سکتے ہیں ہاتھ اس کے اوپر, ہر ایک کو اجازت نہیں ہے. بچوں کے حقوق کی تنظیمیں, خواتین کے حقوق کی تنظیمیں. ابا ہمارے یہاں ایک وہ ہیں, وہ آج کل اسمبلی میں گئی ہوئی ہیں, وہ خواتین کے حقوق کی علمبردار بن کے سارے سیکولر قوانین نافذ کروا رہی ہیں اسمبلی میں, کوشش کر رہی, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے خلاف. محترمہ نے قانون بنانے کی کوشش کرنی ہے, جو مرد اپنی بیوی کو گھر سے باہر نکال دے گا اس اتنے لاکھ جرمانہ اور جیل. غلط ہے, بیویوں کو گھروں سے باہر نکالنا اچھا کام نہیں ہے. لیکن تحقیق تو کی جائے نا پہلے کہ اس نے ناجائز نکالا ہے یا جائز نکالا ہے. نہیں, تحقیق نہیں, جو بھی گھر سے باہر نکالے گا جیل. بھائی اگر کوئی معقول ریزن تھی تو پھر تو کیس نہیں ہونا چاہیے نا, لیکن نہ, خلا کے نام پہ جو ڈرامے بازی ہو گئی ہے, کوئی بھی عورت کورٹ میں جائے کورٹ خلا پکڑا دیتی ہے. طلاق کا پورا حق عورت کو دے دیا, تو بیوی اور گرل فرینڈ میں فرق کیا ہو گیا؟ ختم. بیوی بھی جب چاہے جا سکتی ہے, گرل فرینڈ بھی جب چاہے جا سکتی ہے. یہ کس کے حقوق کی باتیں ہو رہی ہیں؟ خواتین. جو حقوق ہونے چاہیے ان کی بات نہیں ہو رہی ہے, جو نہیں ہونے چاہیے وہ دیے جا رہے ہیں. ابھی ایک قانون پہ بحث ہو رہی ہے ہماری اسمبلیوں میں کہ ڈیورس کی صورت میں عورت کو آدھی پراپرٹی دی جائے. یورپ امریکہ میں ایسا ہی ہے, آپ طلاق دے دیں تو آدھی پراپرٹی دینی پڑتی ہے. تو یہ بات چل رہی ہے ہماری اسمبلیوں میں. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مرد شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے, بولیں گے یار پاگل ہوں, گرل فرینڈ ہی ٹھیک ہے بھائی, پھر کیا خیال ہے. اور اگر وہ ڈیورس دے گا تو کاغذ میں نہیں دے گا, ثبوت ہی نہیں ہوگا, بس وہ بول دے گا میں نے تمہیں چھوڑ دیا. تو اینڈ میں اس کا عورت ہی کو نقصان ہوگا. تو جائز حقوق ناجائز حقوق اس بحث میں پڑے بغیر عورت کے حقوق کی بھی تنظیمیں بہرحال بولو ہیں. آپ کو پتا ہے جتنی آسمانی کتابیں ہیں, چاہے وہ تورات ہو, چاہے وہ انجیل ہو, چاہے وہ قرآن ہو, تمام آسمانی کتابوں نے اگر حقوق کو فوکس کیا ہے
تو سب سے زیادہ کس کے حقوق پہ آواز اٹھائی ہے؟ ماں اور باپ. اور اس کے لیے دنیا میں کوئی تنظیم بولو نہیں ہے. یہ ہے مذہب کو جب سوسائٹی سے نکالو گے تو جس کا حق سب سے زیادہ ہے اس کا بالکل بھی نہیں رہے گا, اور جس کا حق سب سے کم ہے بلکہ جو حق بنتا ہی نہیں ہے وہ حقوق بھی دے دیے جائیں گے اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟